2 مہینے کا ٹائم بس یوں ہی گزر گیا تھا۔ جب 10 دن رہ گئے تھے تو میری والدہ بھی کراچی آ گئیں۔ میری والدہ پہلی بار ہی شاید آئی تھیں، اس لیے ہاشم صاحب بے حد خوش تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ امی کس مقصد کے لیے آئی ہیں، لیکن انہوں نے خوب خاطر تواضع کی تھی۔ پھر میری والدہ وہاں موجود دوسرے رشتہ داروں سے بھی ملنا چاہتی تھیں، اس لیے زبردستی مجھے بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ ہاشم انکل سے بات تو کریں۔ کہنے لگی ہاں ہاں ابھی تو یہی ہوں، بات کر لوں گی میں، تم بے فکر رہو، اور ویسے بھی انہیں بالکل بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم جہاں دعوت پر گئے تھے، رات کو وہاں کافی ٹائم لگ گیا۔ رات کے 12:30-1 بجے کے قریب ہم واپس آئے، لیکن جب گھر آئے تو ہاشم صاحب بہت خوش تھے۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ کہنے لگے آپ پہلے منہ میٹھا کریں، آپ کو خوشخبری سنانی ہے۔ میری والدہ نے فوراً سے مٹھائی کھائی، ایک گلاب جامن انہوں نے میرے منہ میں بھی ڈال دیا۔ کہنے لگے رانیہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا گلاب جامن حلق میں اٹکا اور میٹھے کے بجائے کڑوا لگنا شروع ہو گیا۔ میری والدہ بھی چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگے کہ جس ہاسپٹل میں وہ کام کرتی تھی اسی ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا رشتہ ہے، اور انہیں کسی چیز پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ یہ شکر ہے کہ جہیز تک کے لیے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بس آپ کی بیٹی میری پسند ہے اور آپ کو کوئی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کر دیا۔ یہ سن کر میں اپنی ماں کی شکل دیکھنے لگ گیا۔ میری ماں نظریں چرا گئی۔ کہنے لگی ہاشم بھائی، میں تو ادھر رانیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کی بیٹی میرے گھر کی زینت بنتی اور ہماری رشتہ داری اور بھی گہری ہو جاتی۔ یہ بات سن کر ہاشم صاحب اور ان کی بیوی کو چپ لگ گئی۔ کہنے لگے اگر آپ پہلے ذکر کرتے تو باخدا میں اس رشتے کو بالکل بھی ترجیح نہ دیتا، لیکن سب کچھ تو ہو گیا۔ اب تو آپ نے ذرا بھی ذکر کیا ہوتا تو میں تو انکار کر چکا ہوتا، اور آپ کو تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار تھا۔ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، لیکن اب تو میں زبان دے چکا ہوں، اور پھر وہ لوگ رخصتی بھی 1-2 مہینے میں ہی مانگ رہے ہیں۔ میں تو جیسے مایوس سا ہو گیا۔ ردا کی والدہ کہنے لگی اگر بات ہمارے ہاں رشتہ کرنے کی ہے تو پھر آپ ردا کا رشتہ تیمور سے کر دیں۔ یہ سن کے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ ردا اور میں، یہ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنی ماں کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں نے ہلکی سی کوہنی میری امی کو ماری تاکہ وہ میری طرف دیکھیں تو میں انہیں نہ کا اشارہ کروں، لیکن وہ کہنے لگیں کہ مجھے تو ہاشم بھائی کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، اگر رانیہ نہیں تو ردا سے، کیا فرق پڑتا ہے، دونوں ہی بچیاں اچھی ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ چکرا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق تھا دونوں میں۔ یہ بات میں 2 مہینے میں اچھی طرح سے جان چکا تھا۔ ردا کیا ہے اور رانیہ کیا ہے؟ بہرحال میں ردا جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں بار بار کبھی امی کا ہاتھ دباتا کہ وہ میری طرف دیکھیں، لیکن امی نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور فٹافٹ سے رشتہ طے کر دیا۔ کہنے لگیں بس آپ میری طرف سے ہاں سمجھے، اور وہی مٹھائی جو رانیہ کے لیے آئی تھی اٹھا کے ردا کی والدہ کا منہ میٹھا کرا دیا۔ میں تو دیکھتا رہ گیا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہاشم صاحب نے بھی مجھے گلے لگا لیا۔ کہنے لگے دیکھا بیگم، تم کتنی پریشان تھی میری بیٹیوں کے لیے، اللہ نے ایک دن میں میری دونوں بیٹیوں کو بہت اچھے گھروں میں بھیجنے کا بندوبست کر دیا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگے نرگس بہن، میں جتنا تمہارا احسان مانوں اتنا کم ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا ردا کی وجہ سے۔ چلو رانیہ کا رشتہ ہو بھی جائے، لیکن ردا وہ جس طرح کی ہے، میں بہت پریشان تھا۔ میری ماں اوپر سے کہنے لگی کہ اصل میں تو مجھے تیمور نے بلایا ہی اسی لیے تھا، کہتا تھا مجھے ہاشم صاحب کا گھر اور ان کی فیملی بہت پسند ہے۔ یہ سن کر ہاشم صاحب کی نظر میں تو جیسے شکر گزاری آئی، اور میں اس پوزیشن میں تھا کہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور میں اس لڑکے نما لڑکی کے ساتھ گزارا کیسے کروں گا۔ جب سب کچھ ہو جانے کے بعد میری والدہ خوشی خوشی میرے کمرے میں آئی تو میں اپنی ماں کو تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اماں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اماں کہنے لگی لو، کیا ہو گیا؟ اب تم بھی تو یہی چاہتے تھے نا تمہارا رشتہ اس گھر میں ہو۔ اب اگر رانیہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا
تو کیا فرق پڑتا ہے، ردا بھی بڑی پیاری بچی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کہیں سے لڑکی لگتی ہے وہ؟ اماں کہنے لگی تو کیا ہوا، اپنے باپ کا سہارا بنی ہوئی ہے تو کیا غلط کر رہی ہے؟ میں نے کہا وہ بات نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں امی، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ میرے دوست آپ جانتی ہیں نا کس قسم کے ہیں، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب پڑھی لکھی فیملیز سے ہیں۔ اور ردا کی لینگویج سنی ہے کبھی آپ نے؟ میں کیسے اپنے دوستوں سے ملواؤں گا؟ پلیز میری پوزیشن کو سمجھیں۔ میری والدہ کہنے لگی تم نے دیکھا نہیں ہاشم بھائی کتنے خوش تھے، اب کتنا برا لگے گا جب میں انہیں انکار کروں گی؟ دیکھو میں انکار نہیں کر سکتی، میری بھی عزت کا سوال ہے، کتنا برا لگے گا، ویسے بھی وہ دل کے مریض ہیں۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ویسے بھی جب وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں رہے گی، اس ماحول میں رہے گی تو خود ہی بدل جائے گی۔ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے وہ اس قسم کی ہے کہ عادی ہو جائے؟ اماں پلیز مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میری والدہ کہنے لگی خبردار جو تم نے انکار کیا، دیکھو اب میں ہاں کر چکی ہوں، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ تو مجھے کیا پتا تھا تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے لگا تمہیں ان کے گھر کا ماحول پسند ہے، لڑکیاں پسند ہے، کیا فرق پڑتا ہے بڑی سے نہیں تو چھوٹی سے ہو جائے۔ اب اگر میں نے انکار کیا تو ان کا دل کتنا برا ہوگا۔ 2 مہینے تم ان کے گھر میں رہے ہو، اتنا خیال رکھا ہے ان لوگوں نے تمہارا، کتنا برا لگے گا جب میں انکار کر دوں گی۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو میری قسمت میں ہوگا ہو جائے گا، شاید میری قسمت میں ضلالت ہی لکھی ہے۔ بہرحال میں دل سے بالکل بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس اسلام آباد آ گئے۔ میرے دوستوں کو جب پتا چلا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے تو کہنے لگے بھابھی کی تصویر دکھاؤ۔ نہ میرے پاس تصویر تھی اور نہ مجھے اس کی تصویر سے کوئی دلچسپی تھی۔ بہرحال دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن طے کی گئی تھی۔ 2 مہینے بعد ہمیں دوبارہ کراچی جانا پڑا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ جہاز میں گیا۔ دوپہر کی شادی کے بعد رات کی فلائٹ سے ہمیں واپس آنا تھا، بس 5-6 گھنٹے ہمیں وہاں پہ رکنا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر گئے، میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے گھنٹے بعد رانیہ کی بھی بارات آ گئی، اس کا بھی نکاح ہو چکا تھا۔ ہاشم صاحب پر نہ تو میری والدہ نے زیادہ بوجھ ڈالا تھا اور نہ ہی رانیہ کے سسرال والوں نے، اس لیے شادی کا فنکشن سادگی سے ہی ہوا تھا۔ نکاح کرنے کے بعد بھی میرے دل میں ایک بار بھی ردا کو دیکھنے کی خواہش نہیں جاگی تھی۔ بہرحال جب فلائٹ کا ٹائم ہونے لگا تب میں نے اسے دیکھا تھا۔ دونوں بہنوں کی رخصتی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ میں نے دانستہ طور پر رانیہ کو نہیں دیکھا تھا، دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اب وہ کسی اور کا نصیب بن چکی تھی۔ ردا پر جب نظر پڑی تو میں اپنی نظریں جھپکانا بھول گیا۔ دلہن کے لباس میں بالکل ہی الگ لگ رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی کہ کاش جس طرح آج یہ لڑکی لگ رہی ہے اور بڑی پیاری لگ رہی ہے، ایسے ساری زندگی لگتی رہے۔ جہاز کے اس پورے سفر میں بھی میں بس یہی سوچتا رہا کہ کیسے اس لڑکی کو یہ سمجھاؤں کہ وہ میرے مطابق بن جائے، کیونکہ جس طرح کی وہ لڑکی تھی میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر یہ ہوتا کہ وہ اپنی زندگی جیتی اور میں اپنی زندگی، اور ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، میری والدہ نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمرے میں جا کر ردا سے بات کروں گا تو کیا کروں گا، ایسے کوئی جذبات ہی نہیں تھے میرے دل میں اس کے لیے۔ میں عجیب سی سچویشن میں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اندر جانے کے لیے تیار کیا۔ جیسے ہی نوب کو گھما کر دروازہ کھولا تو عروسی لباس بیڈ پہ بکھرا پڑا تھا، وہ شاید واش روم میں تھی۔ میرا دل تو جیسے بجھ کے رہ گیا۔ پہلی بار وہ اس عروسی لباس میں اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے تیار کر کے آیا تھا کہ چلو کم از کم آج کی رات تو میں کچھ تعریف تو کر ہی سکوں گا، شادی کی ابتدا اچھے انداز سے ہو جائے گی۔ لیکن وہی لباس اور زیورات بیڈ پہ بکھرے پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد واش روم سے نکلی تو میرا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، وہی دبنگ انداز۔ کہنے لگی تو اب آیا ہے؟ میرا تو سانس رکنے لگا۔
یہ کوئی پہننے والے کپڑے ہیں؟ ساتھ میں وہی مردانہ انداز اور لاپرواہ انداز۔ وہ چیزوں کو لاپرواہی سے اٹھانے لگی، ڈریسنگ کا پہلا دراز کھولا، ساری جیولری پکڑ کے اس میں پھینک دی، دراز بند کر دیا۔ پھر شادی کا جوڑا اٹھایا، اس کو اچھی طرح سے لپیٹا اور الماری میں پھینک دیا۔ اچھا خاصا قیمتی لباس تھا، اسے ہینگر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا تو انداز ہی لگتا تھا جیسے صفائی پسند نہیں ہے۔ میں صفائی پسند تھا، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا عادی تھا، اور وہ لڑکی بالکل بے ترتیب تھی۔ مجھے یوں کھڑا دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ارے آرام سے بیٹھو، تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی، گھر تو تمہارا بڑا اچھا ہے، صاف ستھرا بھی ہے۔ میں نے کہا، بہت شکریہ۔ کہنے لگی، ویسے آپس کی بات ہے، مجھے یہ بتاؤ تم نے میرا رشتہ کیوں مانگ لیا؟ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ رانیہ پہ بری نظر ڈالتے ہوئے میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر میرا رشتہ کیوں مانگا؟ کیا سوچ کے مانگا؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں اسے نہ پسند کرتا تھا، نہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ میری ماں کی نافہمی کا نتیجہ تھا کہ وہ میرے سامنے بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تو اماں سے یہ سنا تھا کہ تم نے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، سچ بتاؤ، تمہیں مجھ میں ایسی کون سی خوبی نظر آئی؟ میں نہ تو اتنی خوبصورت ہوں، نہ مجھ میں لڑکیوں جیسی ادائیں آتی ہیں۔ میں تو بھائی سیدھی سادی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی لڑکی ہوں، بلکہ لڑکی کم لڑکا نما زیادہ ہوں۔ بتاؤ نا، تم نے مجھے کیوں پسند کیا؟ یقین مانو، جب مجھے پتا چلا تم نے اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے خاص طور پر اسلام آباد سے کراچی بلوایا، میں تو سوچ سوچ کے پریشان تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کب تم سے ملاقات ہو، تم سے میں یہ پوچھوں۔ اب میں اسے کیا بتاتا، میں بیچارگی سے بس اسے دیکھ ہی سکتا تھا۔ میں نے کہا، بس تم اچھی لگ گئی تھی، اب اچھا لگنے میں تو کسی کا زور نہیں ہوتا۔ کہنے لگی، کمال ہے، چلو خیر، بڑی بات ہے اگر میں تمہیں اچھی لگ گئی تو۔ میں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر آج تم میری خاطر اپنا عروسی لباس نہ بدلتی۔ میری بات سن کر اس نے بے ساختہ مجھے دیکھا، پھر اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی، او ہو، تو تم مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے؟ کمال کرتے ہو یار، پہلے بولتے تو میں تھوڑی دیر اور برداشت کر لیتی۔ میں نے کہا، بس شادی ہو گئی، بس جان چھٹی اس لباس سے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں دوپٹہ لے لیتی ہوں، باقی دیکھو یہ میک اپ شیک اپ مجھے نہیں آتا، وہ میں نہیں لگا سکتی۔ اس نے اپنی الماری کھولی، عروسی لباس دوبارہ سے کھولا، میکسی نیچے پھینکی، دوپٹہ لیا، دوبارہ سے میکسی کو مڑوڑ کے الماری میں گھسایا، الماری بند کی، اور دوپٹہ لے کے بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ پھر دوپٹہ اپنے سر پہ لے لیا، کہنے لگی، ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ میں نے کہا، ہاں بس ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا۔ بے دلی سے میں نے جیب میں سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی، اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ عجیب مردانہ قسم کے ہاتھ تھے، ذرا بھی نازک نہیں تھے، یہاں تک کہ ناخن بڑھائے تھے لیکن نیل پالش تک نہیں لگائی تھی۔ بہرحال دل پہ پتھر رکھ کے میں نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ وہ انگوٹھی کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا اسے ہر وقت پہننا پڑے گا؟ بڑی بیزاری سے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا، کیوں، یہ بوجھ لگ رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگی، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، عادت نہیں نا، شروع سے کبھی پہنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب چاہے اتار دینا۔ اب میں اس مردانہ قسم کی لڑکی کی کیا تعریف کرتا؟ پھر میں نے سوچا کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے کہ اس سے شادی کر لی اور تعریف بھی نہیں کی، اور اگر سچ پوچھیں تو اندر ہی اندر مجھے یہ ڈر تھا کہ سر منہ پھاڑنے سے پہلے تو وہ سوچتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ویسے تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی، اچھا واقعی میں ٹھیک لگتی ہوں تمہیں؟ اس نے کندھے اچکائے، کہنے لگی، یہ تم کہاں سو گے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟
کہنے لگی مجھے نیند آ رہی نا، تھک گئی ہوں، تم کہاں سو گے؟ میں نے کہا تم میری بیوی ہو۔ کہنے لگی ہاں تو کیا کروں؟ میں نے کہا شادی ہو جائے تو میاں بیوی ایک ساتھ ہی سوتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں بھائی نہیں، میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں اپنا بستر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، میں نے تو آج تک رانیہ کے ساتھ اپنا کمرہ شیئر نہیں کیا۔ اس کی شکل دیکھ کے رہ گیا تھا میں نے کہا لیکن میاں بیوی تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں پھر؟ کہنے لگی کیا پھر، اب ان میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے ان کے بیچ میں۔ ویسے میرا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگی مجھے یہ نامکمل باتیں بہت بری لگتی ہیں، سیدھا سیدھا بولو کیا کہنا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا جہاں تمہارا دل چاہے۔ کہنے لگی یہ ہوئی نا بات، چلو شاباش تم صوفے پہ جا کے سو جاؤ۔ میں واش روم چلا گیا، رات کا آرام دہ لباس پہنا اور سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری سب سے پہلی نظر اسی پر پڑی۔ بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگا۔ پتہ نہیں میرا کہاں کیا قصور تھا، جی چاہا میں رو دوں۔ بہرحال میں اٹھ گیا، نہا دھو کر تیار ہو کر میں نے اسے بازو سے ہلایا۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اٹھ جاؤ، امی ناشتے پہ انتظار کر رہی ہیں۔ کہنے لگی ابے یار سونے دو نا۔ میں نے کہا 9 بج رہے ہیں۔ کہنے لگی اچھا رکو۔ 10 منٹ تک وہ اٹھی، پھر انگڑائی لینے لگی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالے، پھر کہنے لگی تمہارا کوئی شلوار قمیض کا استری شدہ جوڑا ہے تو مجھے دے دو۔ میں نے کہا دیکھو جیسی زندگی تم وہاں گزار کے آئی ہو نا، یہاں نہیں چلے گی۔ کہنے لگی کیا مطلب نہیں چلے گی؟ میں نے کہا تمہیں لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ کہنے لگی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو جب تک کھلے کھلے کپڑے نہ پہنوں مجھے سکون نہیں ملتا، یہ پھنسے پھنسے کپڑوں میں تو میرا سانس گھٹ کے رہ جائے گا۔ میں نے کہا میں تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا، تمہیں کرتیاں لے دوں گا، وہ ڈھیلی ہوتی ہیں، وہ مشکل نہیں ہوگی تمہیں، لیکن دیکھو یہ سب نہیں چل سکتا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے تو شکر کیا کہ مان گئی۔ الماری میں سے ایک فینسی لباس نکالا اور بیڈ پہ رکھ دیا اور کہا کہ فی الحال یہ پہن لو، ناشتہ کرتے ہی میں تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا، پھر تم اپنی مرضی کے کپڑے خرید لینا۔ کہنے لگی اچھا اب یہ پہننا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کوفت زدہ شکل بنائی، پھر آخر کار وہ اس فینسی لباس میں ہی باہر آئی۔ دوپٹہ اس نے گلے میں ایسے پہنا تھا جیسے کوئی مفلر پہنتا ہے۔ باہر آئی تو میرے ناشتے کا انتظام کیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اسے باہر لے گیا، اسے کھلی کھلی سی کرتیاں لے کر دی جن میں وہ کمفرٹیبل رہ سکے، اور پھر گھر لے آیا۔ اس دن اس کا موڈ بڑا ٹھیک تھا، کافی خوش تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ 2 دن بعد ولیمے کا فنکشن یہاں کریں گے۔ میں نے سوچا کہ اپنے سب دوستوں سے بھی ملواؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اسے یہ سمجھانا تھا کہ کسی کے سامنے الٹی سیدھی زبان میں بات نہ کرے، اس لیے میں نے اسے رات کو یہ بات کہی۔ میں نے کہا ولیمے پہ میرے بہت سارے دوست آئیں گے، کچھ وکیل ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، سب پڑھی لکھی فیملیز سے ہیں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر میں تم سے ایک گزارش کروں تو کیا مان لو گی؟ کہنے لگی یار یہ عورتوں کی طرح بات مت کیا کرو، جو بات کہنی ہے کھل کے کیا کرو، یہ کیا مان لو گی، کیا یہ بات کہوں تو سن لو گی، یار یہ کیسے بات کرتے ہو؟ ارے بھائی مرد ہو، مردوں کی طرح بات کیا کرو جیسے میں کرتی ہوں۔ میں نے کہا ان کے سامنے اپنی دبنگ لینگویج مت بولنا۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا جیسے تم بولتی ہو، اول تو کم بولنا، لیکن اگر کوئی کچھ کہہ دے تو جی اچھا، بس ایسے الفاظ بولنا۔ جیسے تیسے ولیمہ بھی گزر گیا۔ ولیمے پر میں نے اسے ایک مشہور قسم کے پاؤڈر سے تیار کروایا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ آج اس کی تعریف بھی کروں گا اور باقی سب کچھ بھی کروں گا۔ اب شادی تو ہو چکی تھی، پھر باقی کا سلسلہ بھی تو آگے چلانا تھا نا۔ ویسے دیکھنے میں وہ خوبصورت تھی، اگر لڑکیوں کے لباس میں ہوتی تو۔ بہرحال ولیمے پہ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی،
میرے دل میں اس کے لیے ہر جذبہ اجاگر ہو چکا تھا۔ جب ہم ہال سے واپس آئے تو وہ کمرے میں جانے لگی تو میں نے کہا پلیز چینج مت کرنا۔ میری بات سن کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ دیر امی کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ تو میں کمرے میں گیا تو وہ ویسی ہی تھی لیکن بڑی الجھی سی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو تم کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے گی یا وہ شرمائے گی، لیکن نہیں۔ کہنے لگی اور کتنی دیر تک یہ کپڑے پہننے پڑیں گے؟ اس بار میں نے اس کی شکل اور اس کی بیزاری پہ ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا کچھ دیر تمہیں دیکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگی دیکھ لو، کتنی دیر دیکھو گے؟ پھر کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھو 12 بج چکے ہیں، 12:30 بجے تک میں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ کہنے لگی بس ایسے ہی لگتے ہو جیسے سب لگتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے میرے بارے میں پہلے کبھی کچھ نہیں سوچا، لیکن 2 دن سے تو ہم ایک رشتے میں جڑ چکے ہیں، کچھ تو فیلنگ آتی ہوگی نا؟ میں چاہتا تھا جس طرح میں بےتاب ہو رہا ہوں تھوڑی سی بےتابی اس کے اندر بھی جاگ جائے، لیکن وہ تو شاید ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ فیل نہیں ہوتا؟ تمہارے دل کی دھڑکن نہیں بڑھتی؟ میری بات سن کے ہنسنے لگی اور اسے ہنستا دیکھ کے مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے لگی جی مجھے ایسا کچھ نہیں ہوتا جو لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ساری زندگی مردوں کے ساتھ گزاری ہے، 10ویں جماعت تک میں نے لڑکوں کے ساتھ پڑھا ہے، بس 2 سال لڑکیوں کے کالج میں پڑھا تھا۔ ایسے کپڑے تو میں نے چھوٹی جماعت سے پہننا شروع کر دیے تھے، کیونکہ اسکول میں ابا کے ساتھ ان کے کارخانے جاتی تھی۔ پھر ابا کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، ابا کا کارخانہ بند ہو گیا۔ رانیہ کو ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا، اس لیے ابا بے حد پریشان رہتے تھے۔ میں نے اس ٹائم ابا سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، آپ کا کارخانہ میں سنبھالوں گی۔ ابا نے کہا تم لڑکی ہو کیسے سنبھالو گی؟ میں نے کہا لڑکی لڑکا کیا ہوتا ہے، اولاد تو آپ کی ہوں نا، اور ماں باپ پہ پریشانی ہو تو اولاد ہی ساتھ دیتی ہے۔ بس کل سے میں آپ کے ساتھ کارخانے جاؤں گی۔ کہنے لگی پھر میں نے ابا کے کارخانے جانا شروع کر دیا، کاریگروں سے کام لینا شروع کر دیا۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا کیسے کب ان کی زبان میری زبان بن گئی، کب میں نے ابا کے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ کہنے لگی مردوں کے ساتھ میرے دن رات گزرنے لگے، اس لیے مجھے عورتوں جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مردوں کی باتیں سن سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ کون سا مرد کس کو کیسی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی الٹی سیدھی نظر سے دیکھتا تھا تو میں رکھ کے چماٹ مار دیتی تھی۔ پھر مجھے فائٹنگ سیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ 12ویں جماعت کے بعد میں نے فائٹنگ سیکھ لی تھی، کیونکہ ہر روز ابا کا جھگڑا ہوتا تھا تو کارخانے کا مال وہ تیار کر کے انہیں دے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرا باپ کمزور ہے، ان سے پیسے وصول نہیں کر سکتا، اس لیے پھر پیسے میں وصول کرنے جانے لگی۔ جب وہ پیسے دینے میں اکڑ دکھاتے تو کہتے تھے لڑکی ہو ہمارا کیا بگاڑ لوگی۔ پہلی بار جب میں پیسے وصول کرنے گئی تو مجھے لڑائی نہیں آتی تھی، وہ 4 مردوں کو لے کر آ گئے۔ کہنے لگے اگر تم میں دم ہے تو پیسہ لے کر دکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 مہینے رک جا، اپنا 1 روپیہ تجھ سے وصول نہ کیا نا تو ردا ہاشم نام نہیں میرا۔ یہ دھمکی میں اسے مارکیٹ میں سب کے سامنے دے کے آئی تھی، اس لیے 2 مہینے کے اندر میں نے دن رات ایک کر کے فائٹنگ سیکھی۔ 2 مہینے بعد اس کے سامنے پہنچ گئی، وہ سمجھا کہ پھر اکڑ دکھائے گا تو میں سن لوں گی۔ کہنے لگا نہیں دوں گا پیسے۔ میں نے اس کے منہ پہ ایسا مکہ مارا اس کو اپنی نانی یاد آ گئی۔ اس کے بیٹے میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں نے انہیں بھی مارا۔ پوری مارکیٹ میں تماشا لگ گیا تھا۔ میں اس شخص کے پیٹ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پیسہ نکال ورنہ تجھے پھاڑ کے رکھ دوں گی۔ میں نے کہا پھر دیا اس نے؟ کہنے لگی جی پھر کیا تھا، 1 روپیہ وصول کیا تھا میں نے۔ لیکن مارکیٹ والے مجھ سے ڈرنے لگے
اس لیے ابا کا کام بھی آسان ہو گیا۔ جہاں مال دیتے تھے وہاں وصولی کے لیے مجھے بھیج دیتے تھے، اور میں بس ان کی دکان پہ جا کے کھڑی ہوتی تھی اور پیسہ میرے سامنے پیش ہو جاتا تھا۔ پھر محلے میں بھی ایسا ہونے لگا، جس کی لڑائی ہوتی میں چلی جاتی۔ میں نے بہت لوگوں کا بھلا کیا ہے، لیکن اس چکر میں یہ لڑکیوں والی فیلنگ ویلنگ میرے اندر سے نکل گئی ہے۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا لیکن مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا، آہستہ آہستہ اس کا زیور اتارنے لگا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچا، اس نے اپنے ہاتھ سے میری کلائی زور سے پکڑ لی اور پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی ہاتھ مت لگانا مجھے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی ہاتھ کیوں لگا رہا ہے؟ میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں اس لیے۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، شوہر ہو تو کیا ہاتھ لگاؤ گے؟ میں نے کہا دیکھو، میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ کہنے لگی کیا نہیں معلوم؟ میں نے کہا میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں۔ اور کس بارے میں؟ کہنے لگی میں نے ان باتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ میں نے گہری سانس لی تو اس معاملے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب میں اسے کیا سمجھاتا؟ میں نے کہا دیکھو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کروں گا وہ سب جائز ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اس کا نیکلس اتارا۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی محسوس کی تھی، لیکن پھر اس نے مجھے روکا نہیں تھا۔ کافی دیر بعد جب مجھے یقین آ گیا کہ اب وہ میرا ساتھ دے گی تو میں آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی بے خود سا میں آگے بڑھنے لگا وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ کہنے لگی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں نے کہا میں کوئی نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، پلیز میرے بارے میں بھی سوچو۔ شادی اس لیے تو نہیں کی کہ ہم الگ الگ اپنی زندگی گزاریں۔ جیسے جیسے میں اسے اپنے اور اس کے مابین شادی شدہ رشتے کے بارے میں بتانے لگا، اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، پتا ہوتا تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی، بلکہ کسی سے بھی نہ کرتی، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کے میری الماری کے پاس گئی، وہی مردانہ سوٹ اٹھایا اور واش روم جانے لگی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں غصے سے کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے اپنا جوڑا چھین کے پھینکا اور غصے سے کہا کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ اگر تمہیں شادی کے رشتے کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ اب کی ہے تو رشتہ نبھاؤ۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ میں نے کہا میں اپنا حق مانگ رہا ہوں تم سے۔ میں نے اپنا لہجہ کچھ دھیما کیا۔ کہنے لگی جاؤ، نہیں دیتی تمہارا حق، جو کرنا ہے کر لو۔ میں اس کے آگے کر بھی کیا سکتا تھا؟ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہا ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی جیو، پھر مجھ پہ بھی کوئی پابندی نہیں، میں بھی پھر آزاد ہوں۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے تکیہ صوفے پہ رکھا اور لیٹ گیا۔ ایک بار امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور ردا کو ساتھ لے جانا پڑا۔ میری والدہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن واپسی پر جب ہم آ رہے تھے تو ایک سنسان گلی میں ہماری گاڑی کو روک دیا گیا۔ وہ لوگ موبائل چھیننے آئے تھے۔ جیسے انہوں نے اپنی گاڑی میری گاڑی کے آگے لگائی، میں سمجھ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا نکلا، بڑی پھرتی سے میرے قریب آیا، میری کھڑکی کے اندر پسٹل میرے سر پہ رکھ کے کہنے لگا جو کچھ ہے نکال دو۔ میں نے والٹ اسے پکڑا دیا، پھر ردا سے کہنے لگا بی بی اپنا موبائل دو۔ کہنے لگی میں کیوں دوں؟ میری اماں کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو بیٹا، اپنا موبائل دے دو۔ وہ کہنے لگی میں موبائل نہیں دوں گی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس کو گولی سے بھون دوں گا۔ کہنے لگی تو بھون دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بڑی محنت سے اپنے پیسے کما کے پھر اپنا موبائل لیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی اور دوسری طرف سے گھوم کے اس لڑکے کے سامنے آ گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی گاڑی میں سے دو نوجوان اور باہر آ گئے۔ پھر
ردا نے پتہ بھی نہیں لگنے دیا کب اس کے ہاتھ پہ اپنے پاؤں سے کک ماری۔ میں تو پریشان ہو گیا۔ میرا والٹ زمین پہ گرا تو اس نے جلدی سے اٹھا لیا۔ اس لڑکے سے کہنے لگی کہ دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ تجھے پیٹنے سے پہلے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم کمزور سی لڑکی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہو۔ اس نے پستول میری گود میں پھینکی، کہنے لگی میں اس کے بغیر بھی تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اس کے منہ پہ پنچ مارنا شروع کر دیا۔ تینوں لڑکے سمجھ گئے کہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے والٹ موبائل واپس کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکے تھے۔ ردا نے میرا موبائل اور والٹ مجھے دیا اور خود برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں کو تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کہنے لگی ماشاءاللہ میری بہو تو بڑی بہادر ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ماشاءاللہ بعد میں کہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بیٹا تو آپ نے پیدا کر دیا تھا، کوئی تھوڑا مردوں والے کام بھی اس کو سکھا دیتی۔ مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے بزدل مرد سے شادی کر لی۔ میں اس کی بات بڑی حیرت سے سن رہا تھا، پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب گھر آئے تو کمرے میں آتے ہی میں نے اس سے کہا کہ تمہارے نزدیک بہادری یہ ہے کہ مار دھاڑ کرو، منہ توڑ دو۔ کہنے لگی کم از کم اپنی سیفٹی تو کرنی آنی چاہیے، اور اگر بیوی میرے جیسی ہو تو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کی ایک دھمکی پہ ڈر کے پیچھے ہٹ جانے والے کو میں کس حوالے سے مرد کہوں؟ وہ اس دن کی بات کر رہی تھی جب اس کی دھمکی پہ میں نے ہار مان لی تھی۔ میں نے کہا مرد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ورنہ جانور بننے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ لیکن میں سب کچھ رضامندی سے چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی لیکن میں چاہتی تھی کہ تم میری کلائی پکڑتے اور کہتے کہ تم مجھے روک نہیں سکتی، تھوڑا سا تو مقابلہ کرتے۔ اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ پھر کہنے لگی ویسے تم اچھے انسان ہو، باقی مردوں سے ہٹ کر ہو، بدتمیزی نہیں کرتے بلکہ بد زبانی بھی نہیں کرتے، شرافت سے میری بات بھی مان جاتے ہو۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا پھر مجھے کب تک نظریں دکھانے کا ارادہ ہے؟ مسکرانے لگی، کہنے لگی کافی دن سے خود کو اس چیز کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ جب اللہ نے میری قسمت میں ایک شریف بندہ لکھ دیا ہے تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو میری خاطر بدل لیا تھا، لیکن مجھے فائٹنگ سکھا دی تھی۔ کچھ میں نے اسے سکھایا، کچھ اس نے خود کو میری خاطر بدلا۔ بس ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ بن گئے۔ میں جو اس چیز کا قائل تھا کہ پہلے سے ہی لڑکی پرفیکٹ ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ زندگی اچھی گزر سکتی ہے، مجھے اپنے خیال کی تردید کرنی پڑی۔ زندگی شاید یہی ہے، بہت سے لوگوں کی شادی اچانک ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ میرے خیال سے زندگی یہ ہے جو میری اور ردا کی ہے۔ اب تو رانیہ کا خیال بھی مجھے نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو ردا کا میک اپ بھی میں کر دیتا ہوں، کیونکہ اسے تو میک اپ کا سینس ہی نہیں ہے، لگانا ہی نہیں آتا۔ کہیں جانا ہوتا ہے تو کہتی ہے جلدی کرو، فٹافٹ سے میک اپ کر دو، جیسا بھی تمہیں پسند ہے۔ لپسٹک اور فاؤنڈیشن لگانا تو مجھے بھی آتا ہے، اتنا کر دینے سے وہ کافی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ شاید آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ پہلے سے آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے، جو ملے اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لینا چاہیے، کچھ اس کے رنگ میں ڈھل جانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ ضرور کیا کریں پلیز، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں یا آپ کچھ ڈیفرنٹ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔